پتہ ہے حال کا، ورنہ یہاں باتیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہیں، باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہیں. ہم جو پچھلے 2-2.5 سال سے جس تکلیف سے، جو ظلم اور زیادتی کے سسٹم سے ہم لوگ گزرے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے آپ میں سے جو اس چیز سے واقف نہ ہو. تو میرا ایک چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ یہ ہمارا ضمنی الیکشن ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. میں یہی کہوں گا کہ پچھلا جو الیکشن ہم نے اس حلقے میں لڑا تھا، ہمارے جتنے بھی دوست تھے ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور کوشش کی، محنت کی، دن رات ایک کر کے اچھے خاصے ووٹ ہم نے لیے. ابھی آ گیا ہے ضمنی الیکشن، تو میں تمام آئے ہوئے جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی طور پر جو اس حلقے کے لوگ ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے. اور اسپیشلی طور پر جو اس حلقے کے لوگ ہیں، میری ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے، میری ایک درخواست ہے ان سے کہ آپ لوگ پوری کوشش کریں. یہ مت سمجھیں کہ یہ ضمنی الیکشن ہے. یہ میں پہلے بھی بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو بکھر کی دھرتی کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، بھلے نوانی گروپ ہو، بھلے ڈھانڈنا گروپ ہو، ہمارا ان سے میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، میرا ہمیشہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. ہم لوگ کچھ ہمارے دوست یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا شاید مقابلہ ان لوگوں سے ہے. ہمارا ایک نظام کے ساتھ مقابلہ ہے، جو نظام ظالمانہ نظام ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. ہم تو اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، بالکل یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہمارے بکھر کی جو 90 کی دہائی کی سیاست ہو رہی ہے، وہ بالکل آپ کی آنے والے نسلوں کی سیاست وہ لوگ نہیں کر رہے. یہ بالکل اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالیں. کوئی بھی بکھر کا سیاستدان ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے. ہم وہ سیاست نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، کسی کو برا بھلا کہیں. ہمارے بکھر میں سیاست ایسے ہی ہو رہی ہے، ایک گروپ دوسروں کو برا کہتا ہے، دوسرا گروپ پہلے والوں کو برا کہتا ہے. لیکن میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے جو مقامی لیڈر ہیں، میری ان سے بھی یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، کبھی جو مقامی ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا اس نظام کے ساتھ جھگڑا ہے. ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے جو لیڈر کا جو ویژن ہے، ہمارے جو لیڈر کا جو نظریہ ہے، وہ ہر بندہ جانتا ہے، بچے بچے تک وہ ویژن نظریہ وہ سارا پہنچ چکا ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ عمران خان کس کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے. وہ ہمارے بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس پاکستان کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور میں یہ بات کلیئر کر دوں، ہمارے جو ادارے ہیں، میں اکثر ادارے کے لوگ مجھے مل جاتے ہیں، ممکن ہے کہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے، میں ان کو بھی یہ میسج دیتا ہوتا ہوں. اکثر ملاقات ہوتی، میں کہتا ہوں آپ لوگ بھی اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم بھی آپ لوگوں کی طرح بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. ہم بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. ہمارا مشن بھی یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے یہ محفوظ ہو جائے، ہمارا یہ ملک ترقی کرے. آج ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. میں یقین مانو، میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک غریب آدمی جب دکان پہ جاتا ہے سودا لینے کے لیے، اس کے پاس گھر کی چیزیں خریدنے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے، ادھار مانگتا ہے، دکان والا آگے سے جواب دے دیتا ہے کہ میں ادھار نہیں دیتا ہوں. اس کا چہرہ جب بندہ پڑتا ہے، بندے کو رونا آ جاتا ہے کہ یار یہ ہمارا ملک ہے، یہ کیا بنے گا. آج جس دہائی سے ہم گزرے ہیں، جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے گھر کا سودا سلف لینا مشکل ہے. ہمارے جو بچے آئیں گے ان کا کیا حال ہوگا. موت ہے سیدھی سامنے، آگے یقین مانے کہ آگے موت ہے. ہمارے آنے والے کئی دفعہ جب بندہ سوچتا ہے، مجھے تو رات کو جب میں یہ بات سوچتا ہوں لوگوں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. میں روزے کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا دل دکھتا ہے. اور یہ آگے ہم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں پھر کہوں گا، بکھر کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا نظر آئے گا. ابھی 2 دن پہلے میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، خیبر پختونخوا کے بندے نے. اس نے ایک طرف جناب کارڈ پکڑا ہوا تھا، ایک طرف اس نے توڑا 10 کلو اٹے کا پکڑا ہوا تھا، اور وہ پیغام دے رہا تھا کہ اے پنجاب والوں، یہ دیکھ لو، آپ لوگوں کو 10 کلو توڑا ملا ہے اٹے کا، اور ہمیں 10 لاکھ کا کارڈ ملا ہے.
عزت شرمندگی ہے ہمارے لیے. مجھے بتائیں کہ بکھر کا کون سا سیاستدان ہے جو جا کے یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی اوپر 2 نمبر طریقے سے جو آئی ہے ان سے جا کے یہ کارڈ بحال کروا لے یا پبلک کو ریلیف دے. اٹا کھولتے ہیں تو وہ مٹی نکلتی ہے, گھی کھولتے ہیں تو کوئی کیمیکل نکلتا ہے. اب سب لوگ دیکھ چکے ہیں. تو خدا را یار آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, دن رات ایک کریں, کوشش کریں, محنت کریں. اس الیکشن پہ ہم لوگوں نے جیتنا ہے اور پوری امید ہے مجھے کہ ہم لوگ انشاءاللہ جیتیں گے. تو میں انشاءاللہ یہ امید رکھوں کہ آپ لوگ کوشش کریں گے. آخر پہ یہی بات مکمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اس شعر کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہی ہے, ایک شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے. اللہ حافظ. شکریہ جناب عزت بیگ صاحب. یہ چک نمبر 50 جو کہ نوانیوں کا لڑکانہ سمجھا جاتا تھا, میں خراج تحسین پیش کروں گا ظفر اقبال بھٹا صاحب اور علی خان بلوچ صاحب کو کہ انہوں نے یہاں پہ جو کردار ادا کیا اور یہاں پہ جنرل الیکشن میں سکندر خان صاحب نے پہلی پوزیشن لی تھی. لیکن میں نے پھر کہا ہے کہ اب اور ماحول ہے, اس وقت اور ماحول تھا. اب آپ سب نے نکلنا ہے. عرفان اللہ خان نیازی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں, تو میں کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں نعبد و ایاک نستعین سارے 50 چک دے دوست بھرا ساڈے علاقے دے بکھر دے تمام بزرگ وڈے چھوٹا سارا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس تو پہلے ہے کہ بھائی عزت بیگ خان کافی تفصیل نال تو نال گلاں کیتیاں تے اردوش کیتیاں. ساری سرائکی زبان ہے, میٹھی جی زبان ہے. اساں اسے جتھے اردو لکھنی ہے اتنے انگلش دبی کھلیاں, جتھے اساں سرائکی گل کرنی ہے اساں اتنے اردو کر گئے ہیں. تانوں سرائکی زیادہ سمجھ آسن میری گلاں میرے خیال. ماشاءاللہ. اکثر دوست شاید محسوس کیتی ودیان کہ شاید اس دفعہ PP 93 دے وچ ضمنی الیکشن وچ کیونکہ طارق خان پارٹی تو باہر تے گھر بیٹھا رہا سی. ساڈیاں لڑائیاں نکیاں نکیاں, جیڑی لڑائی عمران خان لڑدا پیا او دا مقصد تے دا کاز بہت بڑا ہے. اساں اس لڑائی دے وچ انہاں دے نال برابر تے شریک رساں. ساری آپس وچ لگی رہی سی چھوٹی موٹی, وہ تھانوں تو ہم محسوس نہ کیتا کرو. ساری وڈن دی لڑائی ہے جتھے عمران خان دے مقصد دی پاکستان دی بہتری دی تاری قوم دی بہتری دی گل آسی, اتھے اساں سارے کٹھے تھے. اتھے سارے میری ذات اپنے آپ نو نفی کر کے اپنے آپ نو سارا تو چھوٹا کر کے میں تارے نال کھڑو, میں عمران خان دے نال کھڑو. اس تو علاوہ میرے بھائی کیونکہ آج ساڈا آغاز ہے کیمپین دا PP 93 دا ضمنی الیکشن دا. ایکچولی اساں کی کرنے اساں دیاں بھی یار یہ فلانا ٹور سی تو میں ٹور ساں, فلانا کام کرے سی تو میں کرے ساں. اس واسطے کوئی تانوں بہت سارے لوگ نہیں چاہیے, بہت ساری ٹیم نہیں چاہیے. تساں کلے کلے بھی کتھائیں بیٹھے ہو, کتھائیں بدے ہو, تارے کول ادھا گھنٹہ مل گیا, تساں 4 دوستاں کول پھیران دے ہو یار تھوڑی جا محنت کرو سارے نال تھیو. اگر کوئی دوست کہیں ہور گروپ یا دھڑے نال کھلوتے انہاں نوں موٹیویٹ کرو. بھائی تہاڈا ساڈا جھگڑا ہی نہیں. جنہیں بھائی تو دسا گئے کہ ساڈا تو اتنے مقامی دھڑا نال جھگڑا ہی نہیں. ساڈا جھگڑا پاکستان دا بھی نہیں, ساڈا تے امریکہ دا, یہودی تے مسلماناں دا جھگڑا ہے, تے دین تے ایمان دا جھگڑا ہے. ایک ساڈا نظام تے سسٹم دا جھگڑا ہے جڑا او اتھوں گئن ساڈے تے مسلط کر گئن, جس وچ اساں 75 سال سانو محسوس نہیں تھیا کہ ساڈے اوتے سوار کون ٹر گیا, فلانا بندہ فلانے دھڑے نہیں ٹر گیا, اس نو مناونا ہے. تہاڈا تعلق تو ہے وسیب دا, بے شک. تساں سانو دے بوہے تے گن ونجا, اساں دے پیری ناپ گن تھا سمجھائی گن تھا. اگلا کام ساڈے سانو بوہے تے گن ونجا ہے انشاءاللہ. اس واسطے میں زیادہ حائل نہ تھیندا. انشاءاللہ بھرپور کیمپین ہو سی. ساڈے واسطے علاقائی شخصیات یا علاقائی تعلقات یا علاقائی امیدوار اہمیت اتنی نہیں رکھیں دے جتنی ساڈے واسطے وہ شخص اہمیت. دیکھو نا تسا روزے رکھیں دے پہ گھر روزانہ یہ مکھڑ ملائیاں کھان دے ہو, جس بندے نو کائنات دی کسی چیز دی تھوڑ کونی وہ تہاڈی خاطر اندر بیٹھے. کم از کم
اسے کاز اسے مقصد نو دیکھو کہ عمران خان کس واسطے اگر جیل وچ بیٹھا ہے تو کس واسطے ساڈی تے مقامی ہے چھوٹا موٹا لگا راسی چھوٹے بیچارے سارے علاقے بس ایک دے لوگ ہیں پلو سالے اردو کھلوتے نہ سنائی دے وچ ٹاپ کے آیا چار سن کہیں کچھ